السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، میں آپ کا اردو ٹیچر اقبال احمد آپ سے مخاطب ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام بچے اور آپ کے گھر والے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، اور اس لاک ڈاؤن کے چلتے آپ اپنی صفائی اور سوشل ڈسٹینسنگ کا خاص خیال رکھ رہے ہوں گے، اور آپ اپنے بڑوں کا، اپنے والدین کا اور اپنے بزرگوں کا کہنا مانتے ہوں گے۔ انشاءاللہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس صورتحال سے جس سے ہم سب گزر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جلد از جلد ہم کو اس سے نکالے۔ آپ سے بھی یہی امید کرتے ہیں کہ آپ بھی نماز کا اور قرآن پاک کی تلاوت کا اور دعاؤں و اذکار کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرتے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اس وبا اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے آپ کی پڑھائی کا نقصان نہ ہو، اس کے لیے اسکول انتظامیہ نے آپ کی پڑھائی کے لیے انٹرنیٹ کے ذریعے آپ کی پڑھائی جاری ہو سکے، اس کے لیے اسکول انتظامیہ کمیٹی نے آپ کی پڑھائی کا انٹرنیٹ کے ذریعے انتظام کیا ہے، جس سے کہ آپ کا پڑھائی کا اندر کوئی نقصان نہ ہو سکے۔ تو اسکول انتظامیہ نے آن لائن کلاسز انٹرنیٹ کے ذریعے جب سے لاک ڈاؤن لگا ہے تب سے شروع کی ہے۔ ہم سب کو ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے سب سے پہلے تو، کہ اس دور میں بھی اور اس ماحول میں بھی اسکول انتظامیہ نے ہمارے لیے اتنی محنتیں اور اتنی کوششیں کی ہیں۔ آپ کے آن لائن کلاسز کے ذریعے یہ شروع کی ہے کہ اس میں آپ کو ویڈیوز کے ذریعے اور آڈیوز کے ذریعے اور اسائنمنٹ کے ذریعے آپ کو پڑھایا جائے گا۔ تو اسی سلسلے کو شروع کرتے ہوئے آپ کی اردو کی کتاب آئینہ ادب، جس میں آپ کی نثر، فرسٹ پارٹ میں نثر، سیکنڈ پارٹ میں نظم اور اس کے بعد میں شرعی مطالعہ آتا ہے۔ اس کے اندر ہم جو سب سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں اردو زبان کی پیدائش، اس کے بعد میں ہم نے پڑھا لاسٹ کلاس میں فورٹ ولیم کالج، جو کہ آپ کو ویڈیو سینڈ بھی کیا جا چکا ہے، آپ یوٹیوب چینل پر میرے دیکھ سکتے ہیں، اور MTM اردو کلاسز کے نام سے آپ کو مل جائے گا یوٹیوب پر، ٹھیک ہے۔ آج ہم بات کریں گے فورٹ ولیم کالج کے بعد میں علی گڑھ تحریک۔ علی گڑھ تحریک کیا ہے؟ اس علی گڑھ تحریک کو سر سید تحریک کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، دھیان رکھیے گا، ٹھیک ہے۔ اب شروع کرتے ہیں ہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے اوپر لکھا ہوا ہے علی گڑھ تحریک، علی گڑھ تحریک کا خلاصہ، ٹھیک ہے۔ تو آپ سے سوال بورڈ کے ایگزام کے اندر بڑا سوال پوچھا جائے گا، تو آپ کو اس کو دھیان سے سمجھنا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہندوستان میں مغلوں کی حکومت تھی، ٹھیک ہے۔ مغل حکومت، دیکھو اب شروع کر رہے ہیں۔ مغل حکومت کے خاتمے کے بعد ہندوستانی مسلمان سیاسی کہتے ہیں پولیٹکس کو، راجنیتی، جو راجنیتی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، سیاسی، قوما، سماج میں جو ہم رہتے ہیں، تعلیم جو ہم کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، میدان میں تباہی اور بربادی کی آخری منزل پہ آ گئے تھے۔ ان میں آپسی اختلافات یعنی آپس کے اندر اختلاف یعنی من مٹاؤ اور فرقہ بندیاں بھی پیدا ہو گئی تھیں۔ 1857 میں یعنی 1857 عیسوی کے انقلاب لڑائی کی ہوئی تھی، 1857 کی کرانتی، 1857 کے انقلاب کے ناکام ہونے پر ان مسلمانوں کو بہت زیادہ اپنے ظلم و ستم کا شکار بنایا گیا، یعنی ان مسلمانوں کو زیادہ پریشان کیا گیا جن پر اس لڑائی میں شریک ہونے کا شک تھا، ٹھیک ہے۔ تو ان پر زیادہ ظلم و ستم کیا گیا جن پر انقلاب میں شریک ہونے کا شک تھا۔ حالات یہ ہو گئے، اس وقت میں حالات یہ تھے کہ جو مسلمان تھے اس دور میں، تب وہ اپنے جو ہے خود تو کھاتے تھے لیکن دوسروں کو بھی کھلاتے تھے۔ آگے دیکھیے یہ بات آئے گی آپ کے سامنے کہ حالات یہ ہو گئے کہ جو لوگ دوسروں کو کھانا کھلاتے تھے وہ اب دوسروں کی دی ہوئی روٹی کھا کر پیٹ بھرنے پر مجبور ہو گئے تھے، یعنی قوم کے چاروں طرف اتنا اندھیرا تھا کہ کسی کی راہ کا پتہ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ ان حالات و واقعات کو سر سید نے بہت غور و فکر سے دیکھا۔ اب ایسے وقت میں جب قوم اس حالات پر پہنچ گئی، قوم کے چاروں طرف اندھیرا چھا گیا،
تو ایسے وقت میں قوم کو ایک ایسے رہنما کی ضرورت تھی جو قوم کو اس اندھیرے سے نکال کر ایک روشنی کی طرف لے جا سکے۔ ایسے وقت میں سر سید احمد خان قوم کے نئے رہنما بن کر سامنے آئے، اور انہوں نے کیا کیا؟ ان حالات و واقعات کو سر سید نے بڑی غور و فکر سے دیکھا اور سمجھا۔ پھر انہوں نے قوم کی اصلاح و ترقی کے لیے مختلف کام انجام دینے کا فیصلہ کیا، اور دیکھیے مختلف کام انجام دینے کا فیصلہ کیا اور ایک ایسی زوردار تحریک چلائی جس کو ہم علی گڑھ تحریک کے نام سے جانتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ یہ تحریک ہی ہے، اور ایسی زوردار تحریک چلائی جس کے ذریعے مسلم قوم کا ہر شعبہ خوشگواری کی طرف مائل ہوا، یعنی خوشگواری کی طرف آیا، اور اس کی خرابیاں، جو اس میں خرابیاں تھیں ہے نا، وہ رفتہ رفتہ یعنی دھیرے دھیرے دور ہونے لگی۔ اب سر سید کا نظریہ یہ تھا کہ مسلم قوم کو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم، خاص طور پر انگریزی اور سائنس کی تعلیم سے آشنا کیا جائے۔ یعنی جو سر سید احمد خان جو قوم کے نئے رہنما بن کر آئے، ان کا نظریہ یہ تھا، ان کا ماننا یہ تھا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ لوگوں کو، جو ہندوستانی مسلمان ہیں، جو مسلم قوم ہے، اس کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم کا ہونا بھی ضروری ہے، جس میں انہوں نے خاص طور پر دو تعلیم کی طرف توجہ دھیان دیا، ٹھیک ہے۔ ان دو تعلیم کے اندر انگریزی کی تعلیم اور سائنس کی تعلیم پر زیادہ زور دیا، ٹھیک ہے۔ اب زور دیا تاکہ مسلمانوں سے جہالت کم سے کم ہو سکے، یعنی مسلمانوں میں سے جو جہالت بھری ہوئی تھی وہ دور ہو سکے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے یوپی میں غازی پور میں سرکاری عہدے پر رہتے ہوئے یعنی سرکاری نوکری پر رہتے ہوئے ایک سائنٹیفک سوسائٹی قائم کی۔ تو آپ سے سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ سر سید نے کون سی سوسائٹی قائم کی، ٹھیک ہے، سر سید نے کون سی سوسائٹی قائم کی؟ تو آپ کو دھیان رکھنا ہے، سر سید نے سائنٹیفک سوسائٹی قائم کی تھی۔ کہاں پر قائم کی تھی؟ غازی پور میں سرکاری عہدے پر رہتے ہوئے، ٹھیک ہے، جس نے مسلم قوم میں نئے دور کے حالات کے مطابق تعلیم حاصل کرنے کے جذبات پیدا کیے۔ اب اس لیے سائنٹیفک سوسائٹی کے ذریعے کیا ہوا کہ جو مسلم قوم میں نئے دور کے حالات کے مطابق تعلیم حاصل کرنے کے جذبات پیدا کیے اس سوسائٹی کے ذریعے۔ قوم کی پرانی باتیں تھی، پرانی سوچ تھی، اس سوچ میں کافی حد تک تبدیلی پیدا ہوئی، یعنی بدلاؤ آیا۔ پھر سر سید غازی پور سے علی گڑھ کہاں گئے؟ غازی پور سے کہاں گئے؟ دیکھیے غازی پور سے کہاں گئے؟ علی گڑھ آ گئے، اور زندگی کی آخری سانس تک اس سوسائٹی سے منسلک رہ کر، یعنی جڑے رہ کر، مسلم قوم کی ہر نظریے سے خدمات انجام دیتے رہے۔ انہوں نے قوم میں تعلیمی سرگرمی پیدا کرنے کے لیے انسٹیٹیوٹ گزٹ کے نام سے، کس کے نام سے؟ ایک اخبار نکالا تھا انہوں نے جس کا نام تھا انسٹیٹیوٹ آف گزٹ۔ تو انسٹیٹیوٹ گزٹ کے نام سے ایک اخبار جاری کیا جو آدھا انگریزی میں، کس زبان میں تھا؟ جو آدھا انگریزی میں اور آدھا اردو میں، یعنی اردو زبان میں ہوتا تھا، دونوں لینگویج میں ہوتا تھا، آدھا تو انگریزی میں اور آدھا اردو میں ہوتا تھا۔ دیکھیے یہ اخبار اپنے زمانے، یہاں اپنے لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہ اخبار اپنے زمانے کا بہت مفید اخبار ثابت ہوا، اور اس میں سر سید ان کے ساتھی مختلف اہم موضوعات پر مضمون لکھتے تھے جن کے ذریعے قوم میں کافی اصلاح اور ترقی کے اثرات پیدا ہوئے۔ ہم بات کر رہے تھے کہ انہوں نے ایک اخبار نکالا تھا انسٹیٹیوٹ گزٹ کے نام سے، ٹھیک ہے، ایک اخبار جاری کیا جو آدھا انگریزی اور آدھا اردو میں ہوتا تھا۔ یہ اخبار اپنے زمانے کا بہت مفید اخبار ثابت ہوا۔ اس میں سر سید اور ان کے ساتھی مختلف اہم موضوعات پر مضمون لکھتے تھے،
جن کے ذریعے قوم میں کافی اصلاح اور ترقی کے آثار پیدا ہوئے۔ انہوں نے تہذیب الاخلاق، دھیان رکھیے گا اس کا بھی نام تہذیب الاخلاق کے نام سے ایک رسالہ جاری کیا۔ سوال آئے گا آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ سر سید نے کون سا رسالہ نکالا تھا، تو تہذیب الاخلاق۔ پھر آپ سے پوچھ لیا جائے سر سید نے کون سی سوسائٹی قائم کی تھی، تو سائنٹیفک سوسائٹی۔ سر سید نے کون سا اخبار جاری کیا تھا، تو انسٹیٹیوٹ گزٹ کے نام سے اخبار جاری کیا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ کو دھیان رکھنا ہے۔ آگے دیکھیے، اس تہذیب الاخلاق کے ذریعے جو انہوں نے رسالہ نکالا، اس تہذیب الاخلاق کے ذریعے اردو صحافت کو نئی راہوں کا پتہ معلوم ہوا اور اس میں بہت وسعت پیدا ہو گئی۔ اب تک جو اردو صحافت، خبر نویسی، کچھ تاریخی اور کچھ تدریسی مضامین، تدریسی کہتے ہیں پڑھائی جاتی نا، جو تدریسی مضامین یعنی مضامین مضمون کی جمع ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیے مضامین اردو شعر و ادب تک محدود تھی، وہ صحافت اب حیات و کائنات یعنی زندگی اور دنیا، حیات کا مطلب زندگی اور کائنات کا مطلب دنیا، کائنات کی ترجمانی بن گئی۔ ٹھیک، آگے دیکھیے، بن گئی اور نئی راہیں تلاش کر رہی تھی، تعمیر و ترقی کے نئے مقامات کی تصویر کشی کر رہی تھی۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیے آپ، سر سید کا ایک دیرندانہ اور عظیم خواب یہ تھا کہ وہ قوم کے لیے ایک ایسا ادارہ قائم کریں جو تعلیم میں تربیت میں نہایت اثردار اور کامیاب ثابت ہو۔ سر سید کا یہ خواب اس وقت شرمندہ تعبیر ہوا جب انہوں نے علی گڑھ کی سرزمین پر 1875 میں یعنی 1875 میں مدرسۃ العلوم کے نام سے ایک پرائمری اسکول قائم کیا تھا۔ دھیان رکھیے گا، کون سا اسکول قائم کیا تھا انہوں نے؟ مدرسۃ العلوم کے نام سے ایک مسلم پرائمری اسکول قائم کیا۔ یہ اسکول بہت چھوٹی سی مدت میں اپنے تعلیمی معیار کی وجہ سے بہت مشہور ہوا۔ ٹھیک ہے، اس کو انگریز حکومت نے ہر طرح سے مدد فراہم کی، یعنی ہر طرح سے اس کو مدد پہنچائی انگریزی حکومت نے۔ آگے چل کر یہ مدرسہ مسلم اینگلو اورینٹل کالج بن گیا۔ پہلے کیا بنا تھا؟ مدرسۃ العلوم، پھر انگریزوں نے مدد کی تو پھر یہ کیا بنا؟ مسلم اینگلو اورینٹل کالج بنا، اور اس کالج میں حالات کے تقاضوں کے مطابق مختلف اور اہم مضامین کی تعلیم میں تربیت کا انتظام تھا۔ یہ کالج دن دگنی رات چوگنی ترقی کرتا ہوا سر سید احمد خاں کے انتقال کے بعد 1920 میں، دھیان رکھیے گا، سر سید احمد خاں کے انتقال کے بعد 1920 میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے نام سے ترقی یافتہ ہوا۔ آپ دھیان رکھیے گا، پہلے کیا بنا؟ مدرسۃ العلوم بنا، پھر اس کے بعد میں کیا بنا؟ مسلم اینگلو اورینٹل کالج بنا، اور پھر ان کے انتقال کے بعد میں کیا بن گیا؟ یہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے نام سے ترقی یافتہ ہوا، اور آج بھی یہ کالج علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے نام سے ہی مشہور ہے علی گڑھ میں۔ ٹھیک ہے، یو پی میں۔ آگے دیکھیے، اس کو انگریز حکومت کے علاوہ دوسرے کئی اداروں نے بھی بھرپور تعاون دیا، یعنی مدد کی۔ تعاون کرنا یعنی مدد دینا مال سے، اور تمام جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں نا ان چیزوں سے جو جس سے تعاون ہو سکے۔ ٹھیک ہے، ان انگریز حکومت نے اور اداروں نے بھی بھرپور تعاون دیا، یعنی مدد دی۔ یہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی دنیا کی بہترین یونیورسٹی مانی جاتی ہے، دنیا کی عظیم الشان یونیورسٹی مانی جاتی ہے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی۔ دراصل یہ تعلیمی کارنامہ سر سید کی علی گڑھ تحریک کی سب سے نمایاں خدمت کے طور پر سنہری لفظوں میں لکھی جاتی ہے، کیونکہ اس نے مسلم قوم کو سب سے زیادہ مفید اثرات سے ہمکنار کیا ہے۔ تو یہ آپ کی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ تحریک تھی، اور اس کو ہم ان تمام جو علی گڑھ تحریک کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے، اس کو ہم سر سید تحریک کے نام سے بھی جانتے ہیں۔
تو دھیان رکھیے گا، علی گڑھ تحریک یعنی سر سید تحریک، ٹھیک ہے. تو آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا پورا علی گڑھ تحریک. علی گڑھ تحریک کب بنی، کیا اس کے اندر کام کیے گئے، ٹھیک ہے. ایک بار میں آپ کو اور بتا دیتا ہوں کہ مغل حکومت جب آئی تو مغل حکومت جب تھی تو اس وقت میں تو حالات کچھ اور تھے. جب مغل حکومت کا دھیرے دھیرے خاتمہ ہوا تو ہندوستانی مسلمان جو ہے کیونکہ مغل جو تھے وہ مسلم تھے. اب مغل حکومت کے بعد میں کیا ہوا، مغل حکومت کے خاتمے کے بعد جو ہندوستانی مسلمان تھے وہ تباہی کی منزل پر آ گئے تھے، ٹھیک ہے. تباہی کی منزل پر آ گئے تو پھر کیا ہوا، تو دیکھیے اس وقت میں جو لوگ، ان کے حالات یہ تھے کہ جو لوگ دوسروں کو کھانا کھلاتے تھے، دوسروں کو اپنی روٹی کھلاتے تھے، اپنا کھانا پیش کرتے تھے دوسروں کے آگے، وہ آج ان کے حالات یہ ہو گئے کہ وہ خود روٹی کھانے کے لیے یعنی کھانا کھانے کے لیے پیٹ بھرنے کے لیے مجبور ہو گئے. قوم کے چاروں طرف جو تھا وہ اندھیرا چھایا ہوا تھا. اب ایسے وقت میں اس اندھیرے سے قوم کو نکالنے کے لیے قوم کو یعنی مسلم قوم کو ایک ایسے رہنما کی ضرورت تھی جو اس کو مسلم قوم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جا سکے. تو ایسے وقت میں قوم کے رہنما کون بن کر آئے، سر سید احمد خاں بن کر آئے. سر سید احمد خاں نے قوم کے حالات کو جانا سمجھا اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ قوم کو اچھائی کی طرف آمادہ کیا جائے، اچھائی کی طرف لایا جائے. تو انہوں نے یہ کہا انہوں نے یہ کام کیا کہ انہوں نے ایک سوسائٹی قائم کی. سب سے پہلے تو اس سوسائٹی کا نام تھا سائنٹیفک سوسائٹی. اس سوسائٹی کے ذریعے قوم کے نوجوانوں کو یہ پیغام دیا کہ تمہیں دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم حاصل کرنا بھی ضروری ہوگی. اس کے اندر انہوں نے خاص طور پر انگریزی اور سائنس کی تعلیم پر زیادہ زور دیا. اس سوسائٹی کے ذریعے تمام نوجوانوں نے سر سید احمد خاں کی بات کو مانا اور سمجھا. پھر سر سید احمد خاں نے کیا کیا، سر سید احمد خاں نے ایک سوسائٹی قائم کرنے کے بعد میں کیا کیا، ایک اخبار جاری کیا، ٹھیک ہے. غازی پور میں سائنٹیفک سوسائٹی قائم کی. پھر یہ کیا ہوا، غازی پور سے کہاں گئے تھے، علی گڑھ آ گئے تھے. اور پھر علی گڑھ میں کیا کیا، علی گڑھ میں آنے کے بعد انہوں نے ایک اخبار جاری کیا انسٹیٹیوٹ گزٹ کے نام سے، ٹھیک ہے، جو آدھا اردو میں تھا اور آدھا انگریزی میں چھپ ہوتا تھا، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد میں انہوں نے ایک رسالہ جاری کیا، اس کا نام تھا تہذیب الاخلاق، ٹھیک ہے. اس رسالے کے ذریعے بھی انہوں نے بہت خدمات انجام دی. پھر اس کے بعد میں کیا ہوا، اب یہ 1875 میں انہوں نے مدرسۃ العلوم کے نام سے ایک مسلم پرائمری اسکول قائم کیا، جو آگے چل کر کس نام سے جانا گیا، مسلم اینگلو اورینٹل کالج، ٹھیک ہے، یہ بنا. اس کے بعد میں سر سید احمد خاں کا انتقال جب ہوا تو سن 1920 میں یعنی 1920 میں اسے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے نام سے جانا گیا. اور آج بھی ہم اس کو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے نام سے ہی جانتے ہیں. اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ علی گڑھ تحریک کو اردو ادب کی تاریخ میں سنہری لفظوں میں لکھا جائے گا. تو بچوں آپ اس کو دھیان سے پڑھیے گا. ہمیں آج اتنا ہی پڑھنا تھا. یہ علی گڑھ جو تحریک تھی وہ آج مکمل ہوئی. اور آپ کو اگر اس میں کوئی پرابلم آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی دقت آتی ہے تو آپ مجھے کمنٹ کر کے اس ویڈیو کو لائک بھی کریں اور کمنٹ کر کے آپ مجھے بتا بھی سکتے ہیں کہ ہمیں یہ چیز سمجھ میں نہیں آئی ہے، ٹھیک ہے. آپ اس چینل کو، میرے جو یوٹیوب چینل ہے اردو MTM اردو کلاسز کے نام سے، اس چینل کو آپ سبسکرائب بھی کریں اور اس ویڈیو کو لائک بھی کریں، ٹھیک ہے. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں. اپنا خیال رکھیے گا، ٹھیک ہے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.